ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ہم تحمل دکھا سکیں اور دنیا کو باور کرائیں کہ ہم رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، ہم اوور ریئیکٹ نہیں کرتے۔ مگر آپ نے دیکھا انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی انہوں نے سائیڈ لائن کیا اور پاکستان پہ حملہ کیا، اور ہم نے ایک انٹرنیشنل رولز کے مطابق ہم نے صرف سیلف ڈیفنس میں ہم نے پاکستان نے ایکٹ کیا۔ میں اس پہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ڈپلومیٹک ٹیم کو، فارن منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، اور خصوصاً فیلڈ مارشل صاحب کو کہ انہوں نے بہت بردباری کے ساتھ انہوں نے اس کو سنبھالا۔ اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ صرف پاکستان پہ نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور خصوصاً گلف سٹیٹس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ مگر پاکستان نے پھر انتہائی محنت کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ، اور انہوں نے ڈپلومیسی اس انداز میں چلائی کہ انہوں نے ٹوٹل نیوٹرلٹی اختیار کی، اور ٹوٹل نیوٹرلٹی اختیار کرنے کی وجہ سے باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی پاکستان پر اعتماد کیا، اور پاکستان کو سینٹرل پلیس ملی کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ امریکہ بھی آئے اور ایران بھی آئے۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی، اور جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا۔ تو اسی ہی طریقے کے ساتھ ابھی بھی چائنا نے رول ادا کیا، اور سیز فائر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان انہوں نے کرایا۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہو یا پوری دنیا کے جو لیڈر ہیں وہ سب اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کنڈکٹ پر۔ ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ایشو ہے وہ لوکل نہیں ہے، گلوبل ہے، اور اس کی وجہ سے تمام دنیا متاثر ہو رہی ہے، پاکستان بھی ہو رہا ہے اور سارے ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک میٹنگ میں تمام معاملات طے نہیں ہو سکتے، اور جو بھی ان کے پوائنٹس ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، اور جو دوست ممالک ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہو کر کوشش کریں گے کہ یہ سیز فائر برقرار رہے اور کوئی اور ڈسٹربنس نہ آئے۔ میں ایک دفعہ پھر بھی اپنی پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سر، جس طرح امریکہ آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چائنا اور روس اور دیگر ممالک اس ناکہ بندی کو روک پائیں گے؟ کیونکہ یو این او کا کردار ہمیں اب کہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، یہ بھی اہم سوال ہے، مگر دنیا کی دوسری طاقتیں بھی جو ہیں اور ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک کے لیڈر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے امریکن گورنمنٹ ہے اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات گفت و شنید سے حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی ٹینشن بڑھے اور کوئی اور ممالک بھی انوالو ہو جائے۔ پاکستان ٹوٹل نیوٹرلٹی پہ ابھی بھی یقین کریں۔ غنی صاحب جیو سے ہیں جی آپ۔ غنی صاحب، گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ میں ایک قدم سے اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کا جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا جو بحران ہے جو تیل کا اور گیس کا، اس کی وجہ سے ہم نے گزشتہ رات دیکھا کہ ایک گھنٹے بعد لائٹ جا رہی تھی، کیونکہ آپ وفاق گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے جی، پریزیڈنٹ آپ کے پاس ہے، اس وجہ سے آپ کیا انیشیٹو لے رہے ہیں کہ فوری طور پہ اس بحران پہ قابو پایا جائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے یہ پہلے بھی تھا، مگر میرے دور میں بھی تھا، اب بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سیشن ہم نے ختم کیا اس لیے کہ تاکہ مذاکرات کے درمیان سیشن ہم نہ چلائیں۔ تو انشاءاللہ جب سیشن ہوگا ان ایشوز پہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ جلد آپ کو بہتر خبر ملے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ابھی جو حالات ہیں پوری دنیا میں، اس میں اب پرٹیکولر مسلمانوں کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہو گیا کہ وہ جیسے یو این او کی ایک فوج ہے، اس طرح
मुसलमान भी अपनी एक फ़ौज बनाया, पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो अमेरिका और इसराइल है वो तो ये लिए बैठा है मुसलमानों को, आपस में भी लड़ाने की उनको कोशिश कर रहा है, उनकी मैशत पर भी काबू होने की कोशिश कर रहा है, उनके सोर्सेज पर भी उनकी नज़र है। तो अब मुसलमानों को इकट्ठे होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब एंड आ गया है कि मुसलमान इकट्ठे देखिए, मुसलमानों को पहले भी ज़रूरत थी, अब पहले से ज़्यादा अब ज़रूरत है, और OIC भी अपना रोल अदा कर रही है, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक नहीं, पूरी दुनिया के जो वज़राए आज़म हैं या हुकूमतें हैं वो भी मोतरफ़ हैं पाकिस्तान के रोल के लिए। हम तो वाइडर रेंज में हम हैं, हम सिर्फ महदूद नहीं मुस्लिम ममालिक तक, बल्कि दुनिया तक हम वो भी हमारी काविशों को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा कलाम साहब, ये बताइएगा कि हमारी फौज मियां वसीम साहब, अपना सऊदी अरब में भेजी गई है, अभी असला और दूसरा सामान भी गया है, और कल तैयारे भी गए हैं परसों। तो इस सिलसिले में आप ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें ऑन बोर्ड हैं इसमें हुकूमत के साथ, या आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, हमने पहले भी मैं कहता रहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, हमारा इत्तेहाद है हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी का बिल्कुल उनके साथ इत्तेहाद है, और हम मुश्किल वक्त में उनको छोड़ने वाले भी नहीं हैं, और हम उनको मुश्किल वक्त में पीठ में छुरा भी नहीं घोंपेंगे, मगर जहाँ उनकी अच्छी पॉलिसीज़ हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, जहाँ उन पे तनकीद करनी हो हम उनकी इस्लाह भी करते हैं, और लेजिस्लेशन में भी और हुकूमती पॉलिसी गवर्नेंस में भी जहाँ हमारी रहनुमाई होती है हम पार्टीज़ करती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को वो बाद में तब्दील भी करते हैं जिनकी निशानदही की जाती है। ये और बात है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मगर हुकूमत के कोलिशन पार्टनर होने की हैसियत से हम उनके साथ हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो जब बनाई जाती हैं तो वो तमाम फ्रीकैन को इत्मीनान मिले। अगर बन गई आपकी